السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبۃ من خردل أتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو بھی وہ سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 47 یعنی 47 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں لوگوں کو بتلایا ہے، اور یہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، یعنی میزان جو ہے وہ سنگولر ہے اور موازین جو ہے وہ پلورل ہے۔ اور جب کوئی چیز پلورل استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ جو بھی ہوگا وہ پلورل ہوگا، ایک سے زیادہ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا موازین، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو رکھیں گے، اس کے بارے میں اہل علم کی بہت ساری باتیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر، کہ جو موازین ہے اصل میں جمع ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن ایک ہی ترازو رکھا جائے گا جس میں سارے چیزوں کو تولا جائے گا۔ کچھ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا ہر آدمی کے لیے الگ الگ ترازو رکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعمال جو الگ الگ انداز کے ہیں، اعمال کے کیٹیگری اور کرائٹیریا کے حساب سے الگ الگ ترازو رکھے جائیں گے، کہ اس ترازو میں یہ اعمال، اس ترازو میں یہ اعمال، اس ترازو میں یہ اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن بہرحال اس کی جو اصل حقیقت ہے یہ رب العالمین جانتا ہے، رب العالمین کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو اعمال تولا جائے گا اس کے حقیقت کے حساب سے، کسی کا بھی عمل تولا جائے گا تو اس کے حقیقت کے حساب سے، کہ عمل کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مثال سے سمجھ لیجئے کہ ہر دن 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسجدوں کے اندر اذان دیا جاتا ہے۔ اذان دینے کے بعد ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ جماعت میں شامل ہوتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، اور اس کا پڑھنے کا جو ارادہ اور جو اس کی نیت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آیا ہے اور باجماعت نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں ایک اور آدمی آتا ہے جو جماعت سے ہی نماز پڑھتا ہے، شروع سے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے نماز پڑھنے کا ارادہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، بس سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھنے جائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ نماز میں آتا بھی ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے اور پوری نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کے درمیان میں اس کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کم، دوسری چیزوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو نماز ہوئی جس کی حقیقت اور نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کی جو شکل ہے وہ بالکل ایک ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہے؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جو اعمال کا وزن ہوگا اس کے حقیقت کے اعتبار سے، اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ یہ جو اعمال کی جو اصل حقیقت ہے یہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا، صرف رب ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس کا عمل کیسا ہے، کون کس طرح سے عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ اندر کی بات ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل اٹل ہے کہ قیامت کے دن جو اعمال کا وزن ہوگا وہ اعمال کے حقیقت کے اعتبار سے، کہ اس نے جو عمل کیا وہ کیسا کیا، کس طرح سے کیا، کس نیت سے کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، ان تمام حقیقت کو سامنے رکھ کر کے ہی اعمال کا وزن ہوگا۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو حدیث آپ نے سن رکھا ہوگا۔ حدیث ہے سنن ابن ماجہ ابواب الزہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اس کے اعمال کو تولنے کے لیے۔ اس کے اعمال کا جو رجسٹر ہوگا وہاں پر رکھا ہوگا، 99 رجسٹر ایسے ہوں گے جو اس کے گناہوں سے بھرے پورے ہوں گے۔ 99 رجسٹر، گناہوں کے 99 رجسٹر ایسے ہوں گے جو
گناہوں سے بھرے پورے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارے 99 رجسٹر ہیں، 90 پر 9 رجسٹر ہیں، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی دیکھو، یہ گناہ کا رجسٹر ہے، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی دیکھو کیا صحیح ہے یا نہیں، یا ہمارے کرامین کاتبین نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے. وہ آدمی دیکھے گا رجسٹر کو، کہے گا نہیں بالکل درست، بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتلاؤ تمہارے کھاتے میں کوئی نیکی بھی ہے؟ بندے کو پتہ نہیں ہوگا. بندہ کہے گا کہ نہیں مجھ کو تو معلوم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں ایک ہے، ایک رجسٹر ہے تمہارا، ایک پرچی ہے تمہاری. پرچی نکالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا. اس پرچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ تمہاری ایک نیکی ہے. کہے گا کہ یہ چھوٹی سی جو نیکی ہے یہ 99 رجسٹر کے مقابلے میں کیا ہے؟ کہا کہ آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر کو ڈالا جائے گا اور ایک پرچے میں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا جو پرچی ہے اس کو ڈالا جائے گا. تو وہ ایک چھوٹی سی جو پرچی ہوگی وہ 99 رجسٹر کے مقابلے میں بالکل بھاری ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں عمل کی حقیقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو رکھیں گے اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن جو اعمال کا وزن ہوگا وہ عمل کی حقیقت کے حساب سے، عمل کی زیادتی کے حساب سے نہیں، عمل کی حقیقت کے حساب سے کہ عمل کرنے والا کیسا عمل کیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، دنیا داری کے لیے کیا، دنیا کو پانے کے لیے کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا. عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا یا دنیا والوں کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا. صحیح معنوں میں اللہ کو اپنا رب سمجھ کر کے عمل کیا یا دنیا کی بھیڑ چال میں جیسے سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا، کیسے کیا؟ اس پوری حقیقت کے ساتھ اعمال کا وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں فرمایا والوزن یومئذ الحق. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن حق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کرے گا، جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس کا دوسرا پہلو یہی ہے کہ اعمال کا جو وزن ہوگا اس کی حقیقت، اس کی ماہیت اور اس کی نیت کے اعتبار سے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا. یہاں پر ایک بار پھر ہم آیت کریمہ کے اس شروع کے ٹکڑے میں پھر سے ہم لوٹتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو رکھیں گے اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہاں پر وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ جو قسط کا جو لفظ ہے یہ قسط اور عدل یہ دونوں ایک لفظ ہے، انصاف کے معنی میں آتا ہے. عدل کا مطلب بھی انصاف ہوتا ہے اور قسط کا مطلب بھی انصاف ہوتا ہے. یہ عدل اور قسط جو ہے وہ ظلم کے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ کمی کرنا، نا انصافی کرنا، اور عدل اور انصاف کا قسط کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ انصاف کرنا. یہ جو عدل جو ہے یہ قسط کے اپوزٹ ہے اور یہ ظلم کے اپوزٹ ہے. اور ظلم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا مطلب کیا؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا یہاں پر آیت کریمہ میں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم قیامت کے روز انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کسی کے ساتھ کچھ بھی حق تلفی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا اللہ اس کو لے آئے گا. کسی نے کہا ہوگا سبحان اللہ، خود اس کو یاد نہیں ہوگا لیکن اللہ نے اس کو نوٹ کر لیا ہے. کسی نے کبھی کہا ہوگا سبحان اللہ، اس کو یاد نہیں ہوگا لیکن اللہ نے لکھ لیا ہوگا. کسی نے کبھی کسی پیاسے کو پانی پلا دیا ہوگا، اس کو یاد نہیں ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ لیا ہوگا. رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا. کسی نے کسی کے سامنے جھوٹ بول دیا ہوگا، اس کو یاد نہیں ہوگا لیکن اللہ نے اپنے کھاتے میں اس کو لکھ لیا ہوگا. کسی نے تھوڑی سی ناانصافی کسی کے ساتھ کر دیا ہوگا، اس کو یاد نہیں ہوگا، رب العالمین اس کو نوٹ کر چکا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا اللہ اس کو لائے گا. کیونکہ ظلم اللہ کی شان کے بالکل خلاف ہے. ظلم اللہ نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا اللہ اس کو لائے گا. اور جس کا جتنا ظلم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بدلہ دے گا.
ظلم سے زیادہ بدلہ دینا یہ اللہ کے شان کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے زیادہ بدلہ کسی کو بھی نہیں دے گا. جتنا جرم ہوگا، جتنا گناہ ہوگا، اللہ اتنا ہی دے گا بدلہ. البتہ اگر کسی کی نیکی ہوگی، کسی کا خیر ہوگا، کسی کی بھلائی ہوگی، کسی نے اچھائی کیا ہوگا، کسی نے حق کی حمایت کی ہوگی، کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے عمل کا بدلہ اتنا دے سکتا ہے، اتنا دے سکتا ہے، پورے دنیا کو بھر کر کے دے سکتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کے عدل کے خلاف نہیں، بلکہ عدل سے بھی آگے بڑھ کر کے جو احسان کا رتبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ کسی کے نیکی کا جو اجر و ثواب ہے بڑھا کر کے دے دے، کسی کی جو خطا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوگا. اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جو حقوق العباد ہوں گے، یعنی کسی بندے نے کسی بندے کا حق مارا ہوگا اور وہ نیکوکار ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا، لیکن کسی کے حق کو مار دیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل اور احسان کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بھرپائی کو پورا کرے گا اور اس بندے کو معاف کر کے اس کو جنت کے اندر ڈال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو رکھیں گے. وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر کے اس کو آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. ہم حساب لینے کے لیے کافی، کسی کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے ہی بتلایا تھا، بہت سارے ہمارے دینی بھائی دینی بہن لوگوں کو کہتے ہیں قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑیں گے، کہتے ہیں نا، کوئی ضرورت نہیں دامن پکڑنے کی. رب العالمین حساب لینے کے لیے کافی ہے. رب العالمین حساب لینے کے لیے کافی ہے. کس نے کیسا عمل کیا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا کس نے کیسا عمل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب لے لے گا تو اللہ کو حساب لینے میں کسی کے مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب لے لے گا تو رب العالمین کے حساب لینے کے بعد کسی کو جانچ پڑتال کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. یہی معنی اور مفہوم ہے پوری آیت کریمہ کا جو ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.